فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف وہی اللہ پاک سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا ہوگا، مگر یقین کرو منزل کن ہی ہوگی۔ اگر کبھی مایوس ہو جاؤ کہ نہ جانے کب اور کیسے میری دعا قبول ہوگی، شاید کبھی نہیں ہو سکے گی، تو سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو کبھی بھی دل ہار نہیں مانے گا، مایوس نہیں ہوگا، بے سکونی نہیں ہوگی۔ جب کبھی حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن سمجھنا شروع کیا، تو تب یہ بات یاد رکھنا کہ وہ رب تو ناممکنات کا بادشاہ ہے، تم تو پھر ایک ممکن چیز کی خواہش رکھتے ہو۔ جو ناممکن چیز کو بھی ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آتا ہے اور منہ سے وہی دعا جاری ہوتی ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان کا وار ہے جو تمہیں ورگلائے گا۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد کے سجدوں میں آنسو بہانا مت چھوڑنا، بس اس ذات کی مان کر جھکتے جانا جس میں وہی راضی ہے، وہی کام کرتے جانا۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنے رب العالمین کو من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ کر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ وہ یقیناً تمہیں وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے جس کے لیے تم بار بار تہجد میں دعا کرتے ہو، روتے ہو۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف نماز، دعا اور اللہ سے محبت سے ہوتا ہے۔ اگر مانگنا بھی نہیں آتا تو صرف ہاتھ ہی پھیلا لیا کرو، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ تمہارے دل میں جو ایک ہی پکار بار بار آتی ہے اور تمہارے لبوں پر خاموشی ہے، یہی ادا تمہارے رب کو بھا جاتی ہے۔ ایک دن اللہ کو تمہارا سجدوں میں گڑ گڑا کر اس کا نام بار بار دہرانا راضی کر لے گا۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے کن کا اشارہ ہو تو فرش والوں کی ساری سازشیں بیکار پڑ جاتی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ نا امید نہ ہونا۔ معجزے تو ہمیشہ مشکلوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو بھروسے کا تقاضا انسانوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ دعا میں گفتگو کر کے اس رب کے روبرو ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میری امت کر کے روئے تھے، تم بھی اس رب کے اتنے ہی پیارے ہو جو تمہیں میرا بندہ کہہ کر بلاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے۔ یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے یہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا،
وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اللہ جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے، وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کو کبھی دعا سے آشنا کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا۔ اس رب پر توکل کرو جس رب نے دعا کی توفیق دے دی ہے، کیا وہ قبول نہیں کر سکتا؟ جو خود تمہیں اس موڑ پر لایا ہے، کیا وہ فریاد نہیں سن سکتا؟ جو وقت تہجد ٹوٹ کر اللہ کو منانے والے ہوتے ہیں، اللہ اپنے کن سے ان کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے ہوئے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، یہی اس کی شان ہے۔ جب وہ نوازتا ہے تو انسان حیرت میں گم رہتا ہے۔ جب انسان سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی اس ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ بھی معجزے کرتا ہے۔ محبت ہے اس کی۔ فیکن یقین کا فلسفہ ہے۔ وہ زخم بننے سے پہلے ہی مرہم رکھنے کا انتظام کرتا ہے۔ جب تم صبر کرو گے تو تمہارا اللہ تمہارے لیے راستے بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بار بار ایک ہی چیز کو مانگنا بھی واضح دلیل ہے کہ اللہ یا تو وہ چیز تمہیں نواز دے گا یا پھر اس کے بدلے کوئی بہترین دینے کا ارادہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ دعا قبول کرنے کے لیے اس دعا کو دل کا حصہ بنا رکھا ہے، جو تمہاری زبان اور دل میں مسلسل گونجتی ہے۔ دل بار بار اس چیز کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ واقف ہے تمہارے دل کے حال سے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کس وقت کس چیز کی طلب نے تڑپا رکھا ہے۔ وہ تمہاری امید اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ عطا کرنے کی ٹھان لی ہوئی ہے۔ کچھ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے رشوت لیے بغیر ہی بے لوث نواز دیتا ہے۔ جب کوئی اسے پیارا لگتا ہے تو اللہ اسے چن لیتا ہے۔ اپنے پسندیدہ بندے کو وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔